کل کے لیے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈر جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ سال نیا شروع ہوا ہے، آج دوسرا جمعہ ہم پڑھے ہیں سال کا، اور یہ 2024 کا سال ہے۔ ہر گزرتے سال کے ساتھ ہماری زندگیوں کا ایک سال کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو ہمیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو کیلنڈر چل رہا ہے اس کو گریگورین کیلنڈر کہتے ہیں۔ دنیا میں جو قومیں غالب ہوتی ہیں ان کا کیلنڈر چلتا ہے، جو قومیں غالب ہوتی ہیں ان کا وقت چلتا ہے، ان کا کلچر چلتا ہے، ان کی زبان چلتی ہے۔ جو دنیا میں غالب ہوتا ہے اس کا یہ سب کچھ چلتا ہے۔ ایک آج سے کچھ عرصہ پہلے دنیا میں کیلنڈر ہمارا چلتا تھا، زبان ہماری چلتی تھی، وقت ہمارا چلتا تھا دنیا کے اندر۔ جب مسلمان مغلوب ہوئے اور اللہ کے دشمنوں کو موقع ملا، انہوں نے پھر بدلے لیے۔ مثلاً ہم یہ آج سے 150 سال پہلے یا 200 سال پہلے جب برِ صغیر میں انگریز آئے تھے تو یہاں زبان فارسی ہوتی تھی۔ انہوں نے آ کے کیا کیا کہ فارسی کی جگہ چینج کر دی، انگلش کو لے آئے جناب۔ اور جناب یہاں کی ثقافتی اقدار تھیں، یہاں کا کلچر تھا، ہر چیز کو انہوں نے ڈی گریڈ کیا۔ مثال ہے، مسلمانوں میں صوبے دار ایک صوبے کے نگران کو کہتے تھے فوج کے۔ انہوں نے کیا کیا کہ صوبے دار چوتھے درجے کے ملازم کو قرار دے دیا۔ جمع دار یہ لفظ ہے کہ مالیے کا جو نگران ہوتا تھا ایک صوبے کا، اس کو جمع دار کہتے تھے۔ انہوں نے کیا کیا، ڈی گریڈ کرتے ہوئے جو سویپر ہے اس کو جمع دار جناب کہہ دیا جناب۔ خلیفہ نبوت و الہامی ہوتی ہے، امت میں سب سے بڑا عہدہ اگر کوئی ہے تو وہ خلافت ہے امت کے اندر، اور انہوں نے خلیفہ یہ دیگے پکانے والے کو کیا لکھتا ہے جی، خلیفہ جناب قرار دیا جناب۔ تو ہر چیز کو ڈی گریڈ کیا جناب۔ آپ پی سی میں چلے جائیں، واری میں چلے جائیں، یا میریٹ سرینا میں جائیں، 5 اسٹار کسی ہوٹل میں جائیں، تو آپ کو گیٹ پہ جو بندہ ملے گا اس نے سر پہ کلہ پہنا ہوگا اور اس نے شلوار قمیض پہنی ہوگی۔ یہ کلہ وہ تھا جو برِ صغیر میں راجے اور نواب پہنا کرتے تھے۔ انہوں نے کس کو پہنا دیا؟ گیٹ کیپر کو پہنا دیا۔ آپ کا ہائی کورٹ میں جانا ہو، یہاں بھی ماشاءاللہ جوڈیشری کے لوگ آتے ہیں، ہائی کورٹ میں آپ چلے جائیں، جج صاحب نے گاؤن پہنا ہوتا ہے، جناب وکیل نے گاؤن پہنا ہوا ہے، لیکن جو نائب قاصد ہے جس نے فائلیں اٹھا کے رکھنی ہیں اس نے شیروانی پہنی ہوئی ہے، اس نے شیروانی پہنی ہے اور سر پہ اس نے جناح کیپ پہنی ہوئی ہے۔ یہ کیا ہے کہ اس کلچر کو ڈی گریڈ کیا جائے۔ جتنا یہ وسطی پنجاب ہے، اگر آپ جائیں تو یہاں پہ چکوں کی تقسیم ہے، چک نمبر 102 ہے، 3 ہے، 4 ہے، یہ انگریز دور میں ہوئے تھے۔ تو جب چک بنائے گئے تو اس میں کچھ لوگ طے ہوئے کہ جن کو جناب جن کو مثلا یہ مالی ہے یا یہ نائی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک بندہ انہوں نے طے کیا کہ یہ مولوی ہوگا اور اس کو بھی دانے ملیں گے، یعنی یہ بھی چوتھے درجے یا 5ویں درجے کا شہری ہوگا۔ یہ تھی جنگ ہے، کلچرل جنگ ہے جو انہوں نے لڑی۔ تاریخ میں کیا ہوا؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں، عمر رضی اللہ کا دور جب تھا، ایک تو اس وقت خط و کتابت ہوئی تو یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ جو خط ہے نا یہ کس سال کا ہے۔ انہوں نے میٹنگ بلائی کہ طے کریں کہ ہم اپنی تاریخ طے کریں، کیلنڈر بنائیں۔ اچھا جی کہاں سے آغاز کریں؟ مشورہ ہوا۔ عیسائیوں کا جو کیلنڈر ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے۔ مسلمانوں نے خلیفہ ثانی عمر رضی اللہ کے دور میں جب طے ہوا مشاورت کے ساتھ کہ ہماری امت کا سب سے بڑا اگر کوئی ایونٹ ہے تو وہ ہجرت ہے، تو ہجرت سے اس سال کا آغاز ہوا جس کا آج 1445واں سال، اور آج وہ آدھا مکمل ہو گیا، 6 مہینے آج اس کے مکمل ہو گئے۔ تو انہوں نے پھر ہجری کیلنڈر طے کیا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ لاکھوں لوگ تھے، 22 لاکھ مربع میل کے مسلمان حاکم تھے،
लाखों गैर मुस्लिम थे मुसलमानों की हुकूमत के अंदर। अब पता नहीं चलता था ये बंदा मुस्लिम है कि गैर मुस्लिम है। उन्होंने मीटिंग बुलाई और कुछ शर्तें तय की है, तो 20-25 शर्तें हैं जिनको शुरूतुल उमरी कहा जाता है। वो शर्तें क्या थी? उन्होंने कहा कोई गैर मुस्लिम मुसलमानों वाला लिबास नहीं पहनेगा, कोई गैर मुस्लिम मुसलमानों जैसी हजामत नहीं बनवाएगा, कोई गैर मुस्लिम सर के बालों की दरमियान से मांग नहीं निकाले, कोई गैर मुस्लिम अपनी इबादत गाह मुसलमानों की मस्जिद से मुशाबा नहीं बना सकता, हर गैर मुस्लिम अपनी कमर के गिर्द एक पटका पहनेगा जिससे पता चलेगा कि ये बंदा गैर मुस्लिम है। कोई गैर मुस्लिम घोड़े पे, यानी मुस्लिम आबादियों के इलाके में घोड़े पे दोनों तरफ टांगे करके नहीं बैठेगा, जिस तरह हम बैठते मोटरसाइकिल पे, बल्कि जिस तरह औरतें बैठी है ना, एक तरफ जनाब पीछे, इस तरह ये लोग बैठे। मकसद क्या था कि पता चले कि ये लोग गैर मुस्लिम है, ये लोग मुसलमान नहीं। तो 1000 साल तक जनाब मुसलमान दुनिया के अंदर गालिब रहे हैं, कैलेंडर उनका चलता रहा है। कैलेंडर एक है, ये इसको सोलर कैलेंडर कहते हैं या ग्रिगोरियन कहते हैं, और दूसरा है लूनर जिसको कहते हैं हिजरी कैलेंडर है। ठीक है, दोनों की जरूरत दुनिया में रहती है। ईद है, इन चीजों का ताल्लुक चांद के साथ है, और मौसमों का ताल्लुक सोलर कैलेंडर के साथ है। जितने मौसम है जनाब, सर्दी आ गई, गर्मी आ गई, क्योंकि सूरज के लिहाज से 365 दिन बनते हैं, और एक साल 4 साल बाद लीप का साल होता है, जिस तरह ये साल लीप का साल है ना। लेकिन किसके दिन 31 हैं, किसके 29 हैं, किसके 28 हैं, किसके 30 हैं, ये तो उन्होंने ग्रिगोरियन ने तय किया। इंशाल्लाह वो वक्त आएगा दुनिया में कैलेंडर हमारा चलेगा, इंशाल्लाह तारीख हमारी चलेगी, वक्त हमारा चलेगा। अभी आप मोबाइल पर टाइम सेट करते हैं तो कहते हैं आपका जोन कौन सा है, GMT+5 जोन है पाकिस्तान का। क्या है GMT? यूरोप का एक गांव है जिसका नाम है ग्रीनविच। तो ग्रीनविच मीन टाइम, उस टाइम को, उस गांव के वक्त को पूरी दुनिया के लिए स्टैंडर्ड करार दिया गया है। इंशाल्लाह हमारा वक्त आएगा, दुनिया के अंदर मक्का के टाइम को दुनिया में स्टैंडर्ड करार दिया जाएगा। हमने कौम को ज़हनी गुलामी से निकालना है। हमने इस जो ना, पहले लोग ज़हनी गुलाम बनते हैं, जो ज़हनी गुलामी से निकल आए उनको फिर जिस्मानी तौर पे आज़ादी हासिल करते वक्त नहीं लगता है। हमने इंशाल्लाह ये गुलामियाँ ख़त्म करनी है इंशाल्लाह ताला। देखना, ये गजा के लोग जो हैं, सारी दुनिया इसराइल के साथ है, अमेरिका उसके साथ है, यूरोप उसके साथ है, सारे उसके साथ हैं। चंद हजार या 24 लाख बंदे हैं, वो ज़हनी तौर पे गुलाम नहीं है। सारी दुनिया उनके मुकाबले में, दुनिया बेबस हो गई है, वो लोग मैदानों में खड़े हैं। ये जो है ना आज़ाद लोग ज़हनी तौर पे दुनिया में, इन्हीं का दौर आता है और इंशाअल्लाह ताला आएगा इंशाअल्लाह। तो एक ये है कि हमने ये जो वक्त आएगा इंशाअल्लाह, जुबान भी हमारी चलेगी जनाब, एज अ लैंग्वेज कोई मसला नहीं, दुनिया में 1000 लैंग्वेज आप हासिल करें। लेकिन हमारे मुल्कों के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर लोग इसलिए भी जनाब इंग्लिश बोलते हैं, लोगों में कम्प्लेक्सिटी है, एहसास कमतरी है। लिबास की बात है, हलाल हराम की मैं बात नहीं कर रहा, हर वो लिबास हलाल है मर्द के लिए, हर वो लिबास जो टखने नंगे हो उसमें और औरतों से मुशाबह ना हो और वो 70 को ढांकने वाला हो, हर लिबास हलाल है जनाब। लेकिन हमारे मुआशरों के अंदर लोग इसलिए 3 पीस पहनते हैं, वो ये समझते हैं कि ये पहन के ना मैं पढ़ा लिखा रहता हूँ, लोग ये समझते हैं जनाब। और जनाब शलवार कमीज को आज ये समझा जाता है, और नहीं तो अपने औलादों को देख लो कि हमारी औलादें कौन सा लिबास हम उनको बनाते हैं कि अगर हमने ये बना दिया तो शायद ये दकिया नुस लगेंगे या पता नहीं क्या लगेगा। हमारे दोस्त हैं गुजरांवाला में, उन्होंने स्कूल खोला, उन्होंने जनाब जो यूनिफॉर्म रखा, शलवार कमीज रखी, और जो स्वीपर थे उनको 3 पीस बना दिया, 2.5 लगवा। अब वो बच्चे घर जाके भी ये लिबास नहीं पहनते थे कि ये जो है ना, ये तो स्वीपरों का लिबास। ये एक जंग है, ये एक जंग है, जो जंग हमारे खिलाफ भी हो रही है, और हमने भी ये जंग लड़नी है इंशाअल्लाह। ये जंग लड़नी है दुनिया के अंदर। हमने अपने कल्चर के साथ खड़े होना है, हमने अपनी जुबान को मनवाना है,
ہم نے اپنے کیلنڈر کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، ہم نے اپنی تاریخ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. ہم نے دنیا سے لینا نہیں، ہم نے انشاءاللہ دنیا کو دینا ہے. پیچھے نہیں چلنا، ہم نے لیڈ کرنا ہے دنیا کے اندر. آج اس کا عزم کرنا اور اس پہ قوم کو تیار کرنا ہے انشاءاللہ. دوسری بات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور ہر بندہ یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. ہمارے سے پہلے جو لوگ تھے نا اس زمین پہ آتے تھے، ہزار سال، 2,000 سال کی عمر ہوتی تھی. نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے. نوح علیہ السلام عمر تو ان کی سے زیادہ ہی ہوگی، ظاہری بات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عمر 60 سے 70 سال ہوگی. کوئی ہے جو اس سے آگے جائے 60 سے 70. اور ایک بار فرمایا کہ جس بندے کو 60 سال مل گئے قیامت والے دن اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا. یہاں کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہیں جو بونس میں چاہ رہے ہیں، اور کتنے ایسے بیٹھے ہیں جو زیادہ حصہ گزار چکے ہیں، تھوڑا حصہ رہ گیا، زیادہ حصہ گزار چکے ہیں. اور اچھا انسان زیادہ عمر گزار بھی لے نا، 70 80 90 سال کا بھی ہو جاتا ہے. کیفیت حالت کیا ہوتی ہے. میرے رشتہ دار بیمار ہو گئے، میں نے فون کیا، کہ گھر والی نے اٹھایا. میں نے کہا اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے. کہتے نہیں دعا کرو اللہ تعالیٰ آسانی کر رہا ہے. یہ انسان کی کیفیت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے نماز میں، اللہم انی اعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر. یا اللہ میں نکمی عمر سے تیری پناہ مانگتا ہوں. کیا مطلب ہے کہ یا اللہ میں محتاجی کی زندگی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. 63 سال آپ کی عمر تھی. ہمارا جو کیلنڈر چلتا ہے اس کے لحاظ سے صرف 61 سال آپ کی عمر تھی. 17 نمازیں ہیں جو ابو بکر رضی اللہ نے پڑھائی ہیں، یعنی 3 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے ہیں. صرف یہاں سے داڑھی سفید ہے. 3 دن بیمار رہ کے 61 سال کی عمر میں آپ دنیا سے چلے گئے. اس دنیا کے اہم ترین انسان نے کل 61 سال گزارے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ جتنے انسان ہیں نا قیامت تک آنے والے، ان کی کل جو زندگی ہے وہ 60-61 سال ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. کوئی ہے جو بونس میں چلا جائے، ہے سب یہ کچھ. اور اس کے بعد قبر کا مرحلہ ہے. کب تک قبروں میں رہنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو 1400 سال ہو گئے ہیں وہ قبروں میں ہیں. قیامت تک لوگوں نے قبروں میں رہنا ہے. اور پھر جب قیامت قائم ہوگی، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. لوگ اپنی قبروں سے جو ہے نا سارے نکل کے، آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک، یہ سارے قبروں سے نکل کے حشر کے میدان میں جمع ہوں گے. پہاڑ ڈیرا زیرہ ہو چکے ہوں گے اور یہ ساری زمین ایک چٹیل میدان ہوگی اور حشر کا میدان لگے گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان مقدارہ 50,000 سنہ. قیامت کا دن 50,000 سال لمبا ہے. 50,000 سال. ایک طرف بندے کی 60 سال کی زندگی ہے اور ایک طرف صرف قیامت کا 50,000 سال کا دن ہے. جس بندے نے 60 سال کے مزے کے لیے 50,000 سال کا نقصان کر لیا، یا جس کے پاس ایک طرف 50,000 روپے پڑے ہو ایک طرف 60 پڑے ہو، وہ 60 روپے اٹھا لے، آپ کیا کہیں گے یہ کون ہے؟ پاگل. اس سے بڑا بیوقوف کون ہو سکتا ہے جو چند سالوں کی زندگی کے لیے اپنی آخرت تباہ کر دے؟ اس سے بڑا بیوقوف ہو سکتا ہے دنیا میں؟ ہم لوگ کون ہیں؟ یہ ایک ہے انڈیا کے لوگ، چائنا کے، رشیا کے لوگ، اور آپ میں سے ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. آپ نے بایو میں جناب میٹرک میں پڑھا کہ جناب ایک دھماکہ ہوا اور بگ بینگ کے ذریعے پہلے گلیکسی سے سولر سسٹم الگ ہو گیا اور وہاں سے زمین الگ ہو گئی، وہاں سے چاند الگ ہو گیا، اور جناب پھر زمین ٹھنڈی ہو گئی، حشرات پیدا ہو گئے، پھر رینگنے والے جانور، اور پھر بندر بن گئے اور بندر سے انسان بن گیا. یہ ڈارون کی جو نظریہ ہے یا لا مارک کا جو نظریہ ہے، یہ دنیا میں بسنے والی 8 ارب میں سے 4 ارب سے زیادہ انسان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا دھماکے کے نتیجے میں وجود میں آ گئی، اور جناب اس سے آگے پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے. جن کا آخرت کا عقیدہ نہیں ہے وہ پھر دنیا میں اپنی مرضی کرتے ہیں. وہ کسی چیز کے پابند نہیں ہوتے، وہ جانوروں جیسی زندگی گزارتے ہیں. ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اس کائنات کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. پہلے انسان آدم علیہ السلام تھے، ان سے اللہ تعالیٰ نے نسل پیدا کی ہے، اور یہ سارے آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور زمین پہ سب کو وقت ملا ہے، اور اس کے بعد ان سب نے اپنے رب کے حضور پیش ہو.
اور قیامت والے دن فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی دیکھ لے گا، اور جس نے ذرے کے برابر بھی گناہ کیا ہوگا وہاں پہ دیکھ لے گا۔ پوری زندگی کی ویڈیو فلم چلے گی، بندے کو ہر چیز جو ہے نا نظر آئے گی، وہ کہے گا کہ اس کتاب نے تو کوئی چھوٹی بڑی چیز چھوڑی نہیں ہے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے جناب۔ مالی حاضر کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو ہر چیز لکھ دی ہے جناب۔ تو عقل مند وہ ہے جو اپنی آخرت بچا لے اور دنیا میں اپنے اوپر جبر کر لے، صبر کر لے، اور بے وقوف وہ بندہ ہے جو چند سال کے لیے اپنی آخرت تباہ کر، اور 50,000 سال کا تو صرف قیامت کا دن ہے، اور پھر وہاں پل صراط لگے گا اور ہر بندے نے اس کو کراس کرنا ہے۔ یہ جہنم کے اوپر ایک پل ہے، اور اللہ تعالیٰ موت کو بھیڑ کی شکل میں لائیں گے۔ جنتیوں سے پوچھیں گے جانتے ہو کیا ہے، وہ کہیں گے یہ موت ہے۔ جہنمیوں سے پوچھیں گے جانتے ہو کیا، وہ کہیں گے موت ہے۔ جنت اور جہنم کے درمیان اللہ تعالیٰ اس کو ذبح کر دیں گے، کہیں گے جنتیوں خوش ہو جاؤ، آج کے بعد تمہیں موت نہیں آئے گی، اور جہنمیوں جتنا رونا رو لو، آج کے بعد تمہیں موت نہیں آئے گی۔ تو ہمیں ہر گزرتے دن کے ساتھ، ہر گزرتے سال کے ساتھ پچھلے سال کا جائزہ لینا ہے۔ میں نے جو سال گزارا ہے اس کا میں نے حساب دینا ہے، کیا میں نے صحیح گزارا ہے کہ غلط گزارا، اور اگلے کی پلاننگ کرنی ہے کہ جو اگلا سال آ رہا ہے میں نے اس میں کرنا کیا۔ چند سال ہی ہیں پلاننگ والے، کہ 2024 ہے نا، آج سے 100 سال بعد 2124 میں اس مجلس میں موجود کوئی بندہ اس زمین کے اوپر موجود نہیں ہوگا، یہ سارے قبروں کے اندر موجود ہوں گے، اور کوئی آپ کو جاننے والا نہیں ہوگا اس زمین پہ۔ آپ اپنے دادا کو جانتے ہیں، آپ کو پردادا کا نام آتا ہوگا، اس سے آگے آپ کو نام کا بھی نہیں پتا ہوگا کہ جناب 100 سال جس بندے کو گزرے ہیں، زندگی انہوں نے کیسے گزاری ہے، کیا کرتے تھے، کتنے خوبصورت تھے، کیا پہنتے تھے، کیسے بولتے تھے، دنیا میں آج کوئی جانتا نہیں، ان کی اولادوں میں سے کوئی نہیں جانتا، تو دنیا کیا جانے گی۔ تو یہ انسان کی کیفیت ہے، چند سال ہیں، اس کے بعد کوئی نہیں جانتا ہوتا۔ تو ہم نے اس دنیا میں اپنی آئندہ آنے والی زندگی کی پلاننگ کرنی، اور ہم نے یہاں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی 2024 ہے، اور ہم لاہور کے رہنے والے، آپ کے مختلف پروفیشن ہوں گے، آپ کے کوئی تاجر ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی جاب کرتا ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ رب العالمین نے اگر کسی شخصیت کی زندگی کو ماڈل اور نمونہ قرار دیا ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے دور کا کوئی بندہ ماڈل اور نمونہ نہیں ہے، سارے انسان ہیں، سب سے غلطیاں۔ ڈائریکٹ لاہور کے رہنے والوں کے لیے بھی مدینے کے امام ماڈل ہیں، وہ افریقہ کے رہنے والا ہو، یورپ کا رہنے والا ہو، دنیا کے آخری کونے کا رہنے والا، 1000 سال پہلے آنے والا، 1000 سال بعد آنے والا، سب کے لیے معیار محمد رسول اللہ۔ تو جو مشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تھا وہی مشن ہماری زندگی کا بھی۔ ایک ہوتی ہے ضرورت اور ایک ہوتا ہے مقصد۔ یہ روٹی، کپڑا اور مکان یہ انسان کی ضرورت ہے، یہ مقصد نہیں ہے۔ یہ تو ہر بندے کی ضرورت ہے۔ کھانا پینا سونا بچے پیدا کرنا یہ کام تو جانور بھی کرتا ہے، اور اگر انسان بھی اپنی زندگی میں صرف یہ کام کرے، کھائے پیے سوئے بچے پیدا کر لے، اس میں اور جانور میں کوئی فرق رہ جاتا ہے۔ پھر مشن اور مقصد کیا اللہ رب العالمین نے بیان کیا؟ پہلے یہ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ما اريد منهم من رزق، میں ان سے رزق کا سوال نہیں کرتا، ان اللہ هو الرزاق، رزق دینے والا کون ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہے، ہمارا زندگی کا ڈیزائن ہی یہ ہے ہر بندے کا۔ کسی 60 سال کے بندے سے پوچھو تمہاری 60 سال کی کمائی کیا ہے، وہ کہتا ہے 1 کنال کا گھر بنایا ہے، بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، گاڑی میں نے لے لی ہے، یہ میری زندگی کی ٹوٹل کمائی ہے۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ،
اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، اس پہ سختی کرو، ہم تمہارے سے رزق کا سوال نہیں کرتے، تمہیں ہم رزق دیتے۔ تم یہ سمجھتے ہو نا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ گھر کا نظام چل رہا ہے، جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ میرے بغیر دنیا نہیں چل سکتی، وہ سارے قبرستان میں۔ ہم چلے بھی جائیں گے دنیا چلتی رہے گی، سال میں سال بعد لوگ بھول جائیں گے آپ۔ تو ایک ہے انسان کی زندگی کا مقصد عبادت، اور اس کے لیے طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کو اگلا مشن کیا ملا؟ کیا ملا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر، چادر اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ، لوگوں کو ڈراؤ۔ آپ دنیا میں آرام کرنے نہیں، آپ کی ذمہ داری یہ ہے اس زمین پہ بسنے والے انسانوں کو آپ نے ڈرانا ہے، رب کا پیغام پہنچانا ہے۔ آپ نے اپنی ذات کے لیے زندگی نہیں گزارنی، آپ نے اللہ کے دین کے نمائندے بن کے ان انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچا کے زندگی گزارنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیڑا اٹھایا۔ پھر حالانکہ آپ کے بیوی بچے تھے، اللہ نے بیٹیاں دی، بیٹے بھی دیے، وہ کہ جلدی فوت ہو گئے۔ جو ہماری ضروریات ہیں یہ ساری ضروریات آپ کے ساتھ بھی تھیں، لیکن آپ نے بیڑا اٹھایا، صبح شام دن رات سردی گرمی لوگوں کے پیچھے جا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں لوگوں کو۔ مثال آپ دیتے تھے کہ میری اور تمہاری مثال ایسے ہے جس طرح آگ جل رہی ہے اور پتنگے اڑ کے اس کی طرف آ رہے ہیں۔ لوگوں میں تمہاری کمروں سے پکڑ کے کھینچ کے تمہیں جہنم سے بچا رہا ہوں، تم پھر اس طرف جاؤ۔ لوگ کہتے ہیں تم ٹھیکیدار نہ بنو، ٹھیکیدار نہیں، اللہ نے ذمہ داری لگائی ہے ان انسانوں کو سمجھانے کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشن کیا، اور ایک ایک کر کے افراد ساتھ شامل ہوتے گئے، ایک ایک کر کے بندے شامل ہوتے گئے، ایک جماعت وجود میں آ گئی۔ جو بندے اسلام قبول کرتے تھے وہ اسی مشن پہ کھڑے ہو جاتے جو مشن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ افراد تیار ہو گئے، اور حالانکہ آپ کے آنے سے پہلے وہ اس معاشرے میں کیا تھا؟ شراب بھی تھی، جوا بھی تھا، زنا بدکاری بھی آئی تھی، لوگ اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں زندہ دفن کر دیتے۔ یہ کیفیت تھی اس معاشرے۔ ایک صحابی آئے، کہتے اللہ کے نبی اسلام قبول کرنے سے پہلے میری بیٹی تھی، بڑی خوبصورت تھی، میرے سے باتیں کرتی تھی، میں اس کو شہر سے باہر لے گیا اور میں نے گڑھا کھودنا شروع کر دیا، اور وہ میرے ساتھ مل کے مٹی اٹھا کے سائڈ پہ کرتی رہی، ساتھ میرے سے باتیں کرتی رہی۔ میں نے پھر اس کو اسی گڑھے میں کھڑا کر کے مٹی ڈالنی شروع کر دی، وہ مجھے بابا بابا کہہ کے بلاتی رہی، میں اس کو زندہ دفن کر کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ اور عبادت ان لوگوں کی کیا تھی کہ مرد عورتیں برہنہ ہو کے بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، اور اللہ کے گھر میں 360 بت رکھے تھے انہیں۔ ان لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے خدمت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، ترلے منتیں کر کے گھروں کے دروازے کھٹکھٹا کے آؤ۔ مشن تھا، ذمہ داری آپ کی لگی تھی، کام کرنا اور پھر ایک جماعت تیار ہو گئی، پھر مسئلے بن گئے، مخالفتیں، پروپیگنڈا، سب کچھ شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ہجرت کا حکم دے دیا، آپ ہجرت کر کے مدینے میں آ گئے۔ مکے میں لڑائی کی اجازت نہیں تھی، مدینے میں لڑائی کی اجازت مل گئی، اور مدینے کے 10 سال جو ہیں مار کے ہیں، مقابلے ہیں، ساری دنیا سے ٹکر ہے جو مدینے کے 10 سال ہیں، حتیٰ کہ 10 ہجری میں حجت الوداع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے سے 3 مہینے پہلے حجت الوداع میں 1.5 لاکھ بندہ موجود ہے۔ آپ لوگوں سے پوچھ رہے ہیں، لوگوں کیا میں نے تمہارے تک رب کا پیغام پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا آپ نے صرف پہنچایا نہیں، آپ نے تو حق ادا کر دیا۔ انگلی آسمان کی طرف کی، کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، یا اللہ تو بھی گواہ ہو جا، تو بھی گواہ ہو جا، تو بھی گواہ ہو جا۔ فلیبلغ الشاہد الغائب، جو بندہ یہاں موجود ہے اس پیغام کو اس تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہے۔ فرب سامع او عام مبلغ، ہو سکتا ہے سننے والا پہنچانے والے سے بھی زیادہ اس کی حفاظت کرنے والا۔ تو یہ مشن تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ افراد آپ نے کھڑے کیے، ایسی جماعت کھڑی کر دی۔ آپ کے جانے کے بعد اگلے 100 سالوں میں پوری دنیا کے اندر لا الہ الا اللہ کی حکومت ہی پوری ہوئی۔ ہمارے ہاں بہت محدود ویژن ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں نماز ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پڑھنی ہے، یہ تو سمجھتے ہیں لوگ۔ حج ہم نے آپ کے طریقے سے کرنا ہے۔
ہماری سیاست، ہماری معیشت، ہماری معاشرت، ہمارا کلچر، ہماری خارجہ پالیسی، ہماری داخلہ پالیسی، دنیا کے اندر ہمارا کھڑا ہونا، ہماری انفرادی اجتماعی زندگی جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تابع ہوگی تو ہمارے مسئلے حل ہوں۔ ابھی الیکشن کا دور ہے پاکستان میں، ہر طرف آپ واضح سن رہے ہیں، اور جناب ہمارے ہاں اس لفظ کو بہت برا سمجھا جاتا ہے، میرے نال سیاست نہ کرو، مطلب کیا مجھے دھوکہ نہ دو، مطلب تو یہ آج کے دور۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی انا خاتم النبی لا نبی بعدی۔ بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کرتے تھے، ایک نبی فوت ہو جاتے اگلے نبی آ جاتے، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، البتہ خلفاء ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو کام اللہ کے نبیوں نے کیا ہے اس کو سیاست کہتے ہیں۔ اللہ کے نبیوں نے کیا کیا ہے؟ معاشروں کی تربیت کی ہے، افراد کی تربیت کی ہے، نظاموں کی اصلاح کی ہے، بندے تیار کیے ہیں آپ نے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومتیں بھی دی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صرف مکہ فتح ہوا تھا، آپ کے جانے کے بعد ساری دنیا ہی فتح ہو گئی، تو یہ صرف اسلام نماز اور روزے تک محدود دین نہیں ہے، اس کو عوامی اور معاشروں تک لے کے جانے کا نام سیاست ہے، اور یہ نبیوں کی سیاست ہے۔ انشاءاللہ ہم نے آج 2024 میں یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو اپنی اگلی زندگی کی پلاننگ کرنی ہے، پچھلی کا جائزہ لینا ہے، میں زندگی اپنی ذات کے لیے گزار رہا ہوں یا میں مشن کے لیے زندگی گزار رہا ہوں۔ ہر بندہ اپنا جائزہ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی حالت تو یہ تھی، 2 مہینے جولا نہیں جا رہا، حالانکہ چاہتے تو بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنے وسائل دیے تھے۔ جب خیبر فتح ہوا اتنا مال آ گیا، ایک ایک مجلس میں لوگوں کو 300 اونٹ آپ ایسے تحفہ دے دیا کرتے، ذات کے لیے نہیں مشن کے لیے زندگی گزاری۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مشن کے لیے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو سال ہمارا گزر گیا ہے، جو غلطی ہو گئی اللہ تعالیٰ معاف کر دے، جو آنے والا سال ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سال کو اس انداز میں گزارنے کی توفیق دے جس طرح ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے۔ اس کی پلاننگ کرنی ہے، اکیلے بیٹھ کے ہر بندہ 2 3 4 گھنٹے اپنے ساتھ میٹنگ کریں، یہ نہ ہو صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیا کرنا ہے؟ زندگی کی حکم ہے، میں نے جو شروع میں آج پڑھی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر بندہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا، اپنی کل کی تیاری کرنی، اور کل کی تیاری کیا ہے کہ ہم 2024 میں اس مشن کے نمائندے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔